مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ میری ملاقات تقریباً 18 برس پہلے ہوئی، اور بڑی اچھی ملاقات تھی۔ تبلیغی مرکز جو ہے وہاں پہ رائے ونڈ میں پہلی ملاقات ہوئی، اور بس اس کے بعد پھر چل سو چل، پھر ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ بہت زیادہ آنا جانا بھی رہا۔ انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، بڑی محبت کے ساتھ ہمیں ہمیشہ استقبال دیا، اور وہ جیسے کہ ان کی شخصیت ہے وہ گرویدہ کر لیتے ہیں ہر شخص کو۔ تو بس پھر ہم بھی ان کے ہو گئے، اور ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق بن گیا کہ آنا جانا مختلف جگہوں پہ ہونا شروع ہو گیا۔ فار ایگزامپل جب میں پی ٹی وی میں تھا اس وقت بھی ان کے ساتھ ایک رابطہ رہا۔ پھر میرا چونکہ ملتان میں ہمارا رقبہ ہے تو وہاں پہ ہم جاتے ہیں، تو راستے میں تلمبہ بھی آتا ہے، تو تلمبہ ان کا گاؤں ہے، تو تلمبے میں بھی ہم لوگ جاتے تھے، اور ان کا جو ڈیرہ ہے وہاں پہ اکثر ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ بڑا اچھا تعلق رہا، اور پھر میرا چونکہ پی ٹی وی کے ساتھ ایک لمبی اسٹنٹ رہی، اس میں بھی ان کے ساتھ رابطہ رہتا تھا، فون پہ بھی اور کبھی کبھی ملاقاتوں کے ذریعے بھی۔ ایک دو دفعہ تو وہ اسلام آباد آئے تو وہاں پہ بھی ان سے رابطہ ہوا، اور پھر جب میں پاکستان سے باہر بھی ہوتا تھا تو پھر بھی ان کے ساتھ رابطہ رہتا رہا۔ پھر ابھی حال ہی میں وہ کینیڈا آئے ہوئے تھے، تو یہاں پہ بھی انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ٹائم دیا، بڑی ڈیٹیلڈ گپ شپ ہوئی، ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ ایک فیملی کا ایک ریلیشن شپ بن گیا کہ آنا جانا، اور ان کے بھائیوں کے ساتھ ملاقات، ان کے بھائی جو ہیں ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، تو ایک بڑا اچھا ہمارا تعلق ان کے ساتھ رہا۔ ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے اس سے مجھے ذاتی طور پر بڑا دکھ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی جس طریقے سے بھی انہوں نے سبکی کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہم سے ایکسیپٹ نہیں ہو پا رہی، اور کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت انسان ہیں، دل کے بہت اچھے ہیں، ان کا جو ایک سٹائل ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ اس وقت لوگ کیسٹس ان کی سنتے تھے، اور جو کیسٹس ہوتی تھیں آپ کو یاد ہے ہم لوگ گاڑیوں میں جا رہے ہوتے تھے تو ان کی کیسٹ لگاتے تھے اور سننا شروع کر دیتے تھے۔ تو ایک جب میرا بھی تعارف نہیں ہوا تھا تو مجھے ایک سسپینس فیل ہوتا تھا، اور اسی طرح میرے جیسے باقی لوگ جو ہیں ان کو بھی سسپینس فیل ہوتا تھا کہ یہ کون صاحب ہیں، ان کی شکل کیسی ہوگی، ان کا سٹائل کیسا ہوگا، دیکھیں تو صحیح۔ لیکن وہ دیکھنے کو ملتے نہیں تھے کیونکہ ان کے اوپر پابندی تھی کہ وہ میڈیا میں نہیں آ سکتے تھے، ان کی تصاویر کھینچنے کے اوپر پابندی تھی۔ تو وہ ایک بڑا خوبصورت دور تھا، ہمیں ساتھ ساتھ ہم ان کی گفتگو سنتے تھے، مزہ آتا تھا، اور ساتھ یہ بھی ایک سسپینس ہوتا تھا کہ یہ سوچا جائے، ہم شکل بناتے تھے اپنے ذہن میں کہ یہ کیسی شکل والے ہوں گے۔ تو اس کے بعد پھر بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پی ٹی وی میں بھی ہوتے ہوئے ان سے یہ کہا کہ آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، تو انہوں نے کہا نہیں مجھ پہ ابھی پابندی ہے، میں نہیں آ سکتا۔ تو بعد میں پھر وہ پابندی کہیں اٹھ گئی اور پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر بہت آگے تک چلا گیا۔ تو آج کل آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے۔ میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ جتنے بھی لوگوں نے یہ پروگرامز دیکھے ہیں، جس طرح بھی ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے میڈیا کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا میسج نہیں گیا، اور جنہوں نے بھی یہ کیا ہے میڈیا کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا، میڈیا کی عزت میں بھی اضافہ نہیں ہوا، اس سے مولانا کی بھی عزت میں کمی نہیں ہوئی۔ انہوں نے جو ایکسکیوز کر لیا، انہوں نے اپولوجائز کر لیا، اس سے ان کا قد بڑھا ہے، اور میڈیا کا قد کم ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان سے اپولوجائز کروا کے آپ کی کوئی بڑی زبردست قسم کی آپ نے کوئی تیر مارا ہے، تو ایسا نہیں ہوا۔ آپ کی عزت میں کمی ہوئی ہے اور ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا یہ جو ایک ایکسپوجر ہے، اس حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے ضرور سوچیں۔ میں خود بھی ان لوگوں میں سے تھا جو کہ یہ کہتا تھا کہ آپ میڈیا پہ آئیں گے تو بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، لیکن آج میرا خیال ہے کہ اپنی جو اوپینین تھی اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور ہوں کہ شاید وہ وقت نہیں تھا کہ مولانا جیسے آدمی کو میڈیا کے اوپر لایا جاتا
اور پھر اتنا ایکسپوز کیا جاتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اوور ایکسپوجر جو ہوتا ہے وہ اٹ آلویز کلز یو. یہ ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں ان کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں ہے. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا جھوٹا نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی عزت کو داغ لگا ہے مولانا کے بیان سے. تو اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ عزت کس کی زیادہ ہے تو آپ کسی بھی چوک پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، مولانا طارق جمیل صاحب بھی کھڑے ہو جائیں، اور میڈیا کے ہمارے دوست جو ہیں جو بڑے بڑے اینکر ہیں ماشاءاللہ اور جن کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے، ان سے بھی کہیں کہ وہ چوک پہ کھڑے ہو جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ کس کی عزت زیادہ ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی عزت اپنے کردار کے ذریعے کمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر بھی دے. اور میری ان سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ تقریباً 15 سال آپ میڈیا میں آ رہے ہیں، اس کا آپ کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ آپ نے جس طریقے سے بھی اس کو کنڈکٹ کیا ہے اور جتنا بھی کنڈکٹ کیا ہے، آپ اس کا ایک دروں بینی کا عمل جو ہے اس کو آپ ذرا آن کریں اور دیکھیں کہ اس میں کیا کھویا اور کیا پایا. مجھے یہاں پہ امام غزالی کی مثال یاد آ رہی ہے. بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے اسکالر، کتنی کتابوں کے مصنف. آپ کو یاد ہے کہ وہ بہت ہی کم عمری میں بغداد میں حکومت کے ایوانوں میں بہت بلند مقام حاصل کر چکے ہوئے تھے. یعنی ارلی 30s میں وہ بہت بڑا مقام، یعنی کہ تقریباً آلموسٹ ڈپٹی پرائم منسٹر کی حد تک پہنچ گئے ہوئے تھے. لیکن انہیں اندر سے سکون نہیں ملتا تھا. وہ سوچتے تھے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کہیں نفس کی جو گھاٹیاں ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو گم ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. تو ایک اندر سے کشمکش تھی ان کے اندر کہ میں یہ کیا کروں، مجھے چھوڑ دینا چاہیے. تو آہستہ آہستہ جب یہ کشمکش زیادہ بڑھی، آپ کو یاد ہے کہ ان کی زبان بھی رک گئی، ان سے بولا بھی نہیں جاتا تھا، درس قرآن کا سلسلہ رک گیا. اسی طرح وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے. طبیب جو تھے انہوں نے کہا کہ ان کا علاج ناممکن ہے، جواب دے دیا. فائنلی انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. جب انہوں نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو جو علماء تھے، جو فضلاء تھے، انہوں نے یہ کہا کہ شرعاً یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ اتنی نفع رسانی والا کام آپ آسانی سے چھوڑ دیں اور چلے جائیں اور کہیں کہ یہ شرع میں جائز نہیں ہے. تو انہوں نے بہت دلائل دیے، لیکن پھر بھی وہ چلے گئے. اور چلے کدھر گئے؟ دمشق چلے گئے. دمشق جا کے انہوں نے جو مسجد تھی جامع اموی، وہاں کے اس کے مینار کے اوپر چڑھ جاتے تھے جو غربی مینار تھا، اور اس کے اندر بند ہو کے وہ مراقبہ کرتے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے، سوچ بچار میں اپنے آپ کو غرق کر لیتے تھے. تو لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کیا کہ 2 سال کے اندر وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک جو اندرونی سسٹم تھا، جو انٹروسپیکشن کا عمل تھا، وہ اس کو آگے بڑھایا. پھر وہ وہاں سے بھی آگے چلے گئے، القدس چلے گئے. القدس جا کے انہوں نے وہاں پہ جو مسجد عمر اور صخرہ ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے یہی کام کیا. وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیتے تھے، سوچ بچار کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے. یہاں سے پھر وہ آگے مسجد جو جامع اپنا جو مقام ابراہیم ہے وہاں پہ گئے. وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مزار ہے، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے 3 چیزوں کی کمٹمنٹ کی. انہوں نے کہا کہ اب میں یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جاؤں گا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی بادشاہ سے عطیہ نہیں لوں گا. اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی سے مناظرہ یا مباحثہ نہیں کروں گا. تو مولانا طارق جمیل صاحب، ایک بھائی ہونے کے ناطے، ایک دوست ہونے کے ناطے میرا بھی آپ سے یہی مشورہ ہے کہ آپ دونوں جو 2 نمبر اور 3 نمبر کے پوائنٹس ہیں، آپ ان میں سٹرونگ ہیں. آپ کسی سے عطیہ نہیں لیتے، کسی بادشاہ سے. آپ بہت زیادہ مباحثوں جو ہیں مناظرے وغیرہ بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ پہلا جو پوائنٹ ہے نا، اس کے اوپر بھی ذرا نظر ثانی کیجیے. وہ فارسی میں کہتے ہیں قرب سلطان آتش سوزاں بود، کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کا جو قرب ہوتا ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوتی ہے. آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے کبھی یہ بھی دیکھیں کہ ہو سکتا ہے زیادہ نقصان ہو رہا ہو. اور میرے خیال میں زیادہ نقصان ہوتا ہے. میں پرائم منسٹر صاحب کو آپ سے بھی پہلے کا جانتا ہوں، لیکن جب سے پرائم منسٹر وہ بنے ہیں میں نے ان کے ساتھ ملنے کی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا. تو آپ بھی ذرا سوچیے اس بارے میں کہ آپ کسی طریقے سے آپ ان سے ذرا دور رہیں، کیونکہ حکمران جو ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے آپ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں.
وہ دین سے زیادہ دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ شاید دین کی بجائے دنیا کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ دنیا کو پیچھے رکھتے ہوئے دین کی وجہ سے جاتے ہیں کہ وہاں پہ دین کا فائدہ ہوگا, لیکن وہ دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بارے میں تھوڑا سا ایک دفعہ میری فرمائش کے اوپر تھوڑا سا اس کے بارے میں غور فکر کریں کہ پہلے والا طارق جمیل جو کہ کیسیٹس میں ہوتا تھا, جس کے بارے میں ایک سسپینس ہوتا تھا, وہ زیادہ بہتر تھا, یا آج کا طارق جمیل کہ جو میڈیا میں ہر ایرے غیرے کے آگے اگر وہ اس طرح اپنی معافی کا اظہار کرتا پھرے گا تو اس کی عزت میں کتنا اضافہ ہوگا. مجھے دکھ ہے, میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں یقین مانے کہ بڑے شدید دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں شاید اس بارے میں بات نہ کرتا, لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو ایک قسم کی انہوں نے شکست کا ایک فیلنگ دینے کی کوشش کیا کہ ہم نے شکست دے دی ہے ایک بہت بڑے عالم دین کو, تو یہ مولانا یہ آپ کی شکست نہیں ہے. آپ کے فینز, آپ کے بھائی, آپ کے دوست, یہ ان کو دکھ پہنچا ہے اس بات کا. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح کا معاملہ آگے بھی بڑھے. میری گزارش ہوگی کہ اس بارے میں سوچیں, اور میڈیا سے میری گزارش ہوگی کہ یہ آپ کی شکست ہے, یہ آپ نے کوئی فتح نہیں کیا کسی کو. آپ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ پتہ ہے, اور وہ صرف یہ ہے کہ وہ بولتے نہیں ہیں. آپ کے پاس ایک میڈیم ہے, اس میڈیم کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کے پاس ہمیشہ رہنا ہے. اس کے بارے میں آپ کو حساب دینا پڑے گا, اور حساب دور نہیں ہے, حساب بہت قریب ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو نعمت دیتا ہے اس کا وہ حساب لیتا ہے, اور اس وقت سے آپ ڈریں کہ جب اس حساب میں اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہوا تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.